بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انا و اخواتها، آج کا جو ہمارا سبق ہے وہ انا اور اخوات انا سے متعلق ہے۔ تو یہ بھی بالکل کانا اور اخوات کانا کی طرح ہی ہے کہ مبتدا اور خبر پر داخل ہوتے ہیں۔ پہلا والا اسم بس اس کی بالکل برعکس ہے کہ پہلا والا اسم یعنی انا کے بعد وہ ان کا اسم کہلایا جاتا ہے اور دوسرا والا اسم وہ ان کا خبر کہلایا جاتا ہے، لیکن پہلا والا اسم جو ہوتا ہے ان کا وہ منصوب ہوتا ہے اور خبر جو ہوتا ہے وہ مرفوع ہوتا ہے۔ تو مثالیں ہیں الجمل صبور، کہ اونٹ بڑا صبر والا ہے۔ اب یہ مبتدا اور خبر ہے، دونوں مرفوع ہے۔ اب ان پر اگر ان نہ داخل ہو جائے تو ہم کہیں گے کہ ان الجمل صبور، ان الجمل۔ اب یہ ان کا جو اسم ہے وہ منصوب بن گیا اور خبر جو ہے وہ مرفوع بن گیا، ان الجمل صبور، کہ بے شک اونٹ بڑا صبر والا ہے۔ الحرم قدیم، الحرم یہ ایک بنا ہے، بہت یعنی بڑی بنا ہے جو ایک فرعون نے بنایا تھا اپنے لیے، اور کہ بڑے بڑے پتھروں سے کہ یہ میری ان کی قبر بنے گی، تو اس کو حرم کہتے ہیں۔ تو الحرم قدیم، کہ حرم قدیم ہے، وہ بنا پرانی ہے۔ ان الحرم قدیم، اب اتنا فرق آ گیا کہ جو اسم ہے وہ منصوب بن گیا اور خبر مرفوع بن گیا۔ الامتحان قریب، امتحان قریب ہے، ٹھیک ہے، یہ مبتدا اور خبر ہے، دونوں مرفوع ہے۔ اب ان پہ اگر ان داخل ہو جائے تو پھر کیا ہوگا؟ تو علمت ان الامتحان قریب، اب یہاں ان داخل ہو گیا، یہ اخواتی ان میں سے ہے۔ تو علمت، میں نے جانا، ان الامتحان قریب، کہ امتحان قریب ہے۔ اب ان کی وجہ سے الامتحان یہ جو اسم ہے جو وہ منصوب بن گیا اور یہ ان کا اسم کہلائے گا اور قریب یہ خبر بن گیا، مرفوع ہے۔ الزہرۃ ناظرۃ، الزہرۃ ناظرۃ کے پھول یعنی تر و تازہ ہے۔ یسرنی ان الزہرۃ ناظرۃ، مجھے خوشی ہوتی ہے کہ پھول تر و تازہ ہو۔ الکتاب استاذ، کتاب استاذ ہے، ٹھیک ہے۔ تو اب یہ مبتدا اور خبر ہے، لیکن اگر اس پہ کأن داخل ہو گیا تو کأن کی وجہ سے اب یہ اسم منصوب رہے گا اور خبر اس کا مرفوع بنے گا۔ کأن الکتاب استاذ، گویا کہ کتاب استاد ہی ہے۔ القمر مصباح، کہ چاند یہ لائٹ ہے، روشنی دینے والا ہے۔ کأن القمر مصباح، گویا کہ چاند یہ لائٹ ہی ہے۔ الاثاث قدیم، سامان پرانا ہے، ٹھیک ہے، گھر کا جو سامان ہوتا ہے اس کو اثاث البیت کہتے ہیں۔ تو الاثاث قدیم، سامان پرانا ہے۔ اب یہ مبتدا خبر دونوں مرفوع ہے، لیکن اس پر اگر لاکن نہ آ جائے تو اس کی وجہ سے یہ مبتدا جو ہے پہلا والا اسم یہ منصوب بن جائے گا اور دوسرا والا مرفوع بنے گا۔ تو البیت جدید، ان کے گھر جدید ہے، نیا ہے، لیکن الاثاث قدیم، لیکن سامان پرانا ہے۔ الخسائر قلیلۃ، الخسائر قلیلۃ، کہ خسارے بہت توڑے ہیں، نقصان توڑا ہوا ہے۔ شبت النار، آگ بڑکوٹی، لیکن الخسائر قلیلۃ، لیکن خسارے بہت توڑے ہیں۔ اب یہاں پر خسائر یہ منصوب آ گیا، کیوں؟ اس لیے کہ یہ اسم بن گیا لیکن کا، اور قلیلۃ اس کی خبر بن گئی، مرفوع ہے۔ الفاکہۃ ناضجۃ، کہ میوہ پکا ہوا ہے۔ لیت الفاکہۃ ناضجۃ، کاش کہ میوہ پکا ہوتا۔ اب یہ لیت کی وجہ سے الفاکہہ منصوب بن گیا، اس لیے کہ یہ اسم لیت کا بنا، اور ناضجۃ خبر بن گیا اور وہ مرفوع ہے۔ القمر طالع، چاند طلوع ہوا ہے۔ لیت القمر طالع، کاش کی چاند طلوع ہوتا۔ الکتاب رخیص، کتاب سستی ہے۔ لعل الکتاب رخیص، شاید کی کتاب سستی ہو۔ المریض نائم، مریض بیمار جو ہے وہ سویا ہوا ہے۔ لعل المریض نائم، شاید کہ بیمار سو رہا ہو، ٹھیک ہے۔ تو اب اس میں بھی ان سب مثالوں میں یہ ہے کہ جو ان کا اسم ہوتا ہے وہ منصوب ہوتا ہے اور جو ان کا خبر ہوتا ہے وہ مرفوع ہوتا ہے۔ کل مثال فی القسم الاول یتألف من مبتدا و خبر، پہلے والے قسم میں یعنی دو قسمیں بتائی ہے، پہلے تو مبتدا اور خبر کی مثالیں الگ دی اور پھر اسی کے جملے آگے بنائے جس پر ان حروف کو داخل کیا۔ تو کہتے ہیں کہ پہلے والے قسم میں جو مبتدا اور خبر کی ہے ان میں سے ہر ایک مثال
وہ بنا ہوا ہے، مرکب ہے من مبتدا و خبر، اور مبتدا اور خبر سے. وہما مرفوعان کما علمت، جیسے آپ کو پتہ ہے، آپ نے دیکھ لیا، جان لیا کہ وہ دونوں مرفوع ہے. وَإِذَا نَظَرْتَ إِلَى الْقِسْمِ الثَّانِي، اگر جب آپ نے دوسری قسم کو دیکھا، رأيت الأمثلة نفسها، وہی مثالیں آپ نے دیکھی، بعد ان دخل على كل منها أحد الأحرف، کہ جب ان پر ان حروف میں سے کوئی ایک داخل ہو گیا. کون کون سے حروف ہے؟ ان، ان، کأن، لكن، لیت، لعل. وإذا تأملت أواخر الأسماء في هذا القسم وجدت الاسم الأول منصوبا في كل الأمثلة. اگر جب آپ نے غور کر لیا ان اسماء میں، اس قسم کے اسماء میں، اسماء کے آخر میں، تو آپ نے یہ پا لیا کہ پہلا والا جو اسم ہے وہ سب جگہ منصوب ہے، یعنی سب مثالوں میں منصوب ہے. والاسم الثانی مرفوعا فی جمیعها، اور دوسرا اسم جو ہے وہ مرفوع ہے سب میں. والذی احدث هذا التغییر هو دخول الاحرف المتقدمہ، اور جس کی وجہ سے یہ تبدیلی آئی، اور یہ تبدیلی جو چیز لے کر آئی وہ ان حروف جو گزرے ان کا داخل ہونا ہے. فهذه الاحرف، یہ حروف جو ہے، اذا تدخل على المبتدا والخبر، جب داخل ہوتے، اذن تدخل على المبتدا والخبر، یہ داخل ہوتے ہیں مبتدا اور خبر پر. فتنصب الاول ويسمى اسمها، یہ پہلے والے کو منصوب بناتے ہیں اور وہ اس کا اسم کہلایا جاتا ہے. وترفع الثاني ويسمى خبرها، اور دوسرے کو مرفوع کر دیتے ہیں اور وہ اس کا خبر کہلایا جاتا ہے. وإذا تدبرت معاني هذه الأحرف الستة في أمثلتها، تو جب آپ نے غور کر لیا ان 6 حروف کا یعنی کہ معانی کا ان کی مثالوں میں، وجدتا، آپ نے دیکھ لیا، آپ نے پا لیا، ان و ان، کہ ان اور ان جو ہے تفیدان توکید ثبوت الخبر المبتدا، یہ فائدہ دیتے ہیں مبتدا کے لیے خبر کے ثابت ہونے کی توکید کا. یعنی جو خبر مبتدا کے لیے ثابت ہو رہا ہے وہ اس خبر کے ثبوت کو اور مؤکد بنانے کے لیے ان اور انا یہ استعمال ہوتے ہیں. اور کأن، فرمایا کہ تفید تشبیہ المبتدا والخبر، یہ مبتدا کا خبر کے ساتھ تشبیہ دینے کا فائدہ دیتا ہے، کہ مبتدا کی تشبیہ دیتا ہے خبر کے ساتھ کہ گویا ایسا ہی ہے. اور لیکن یأتی للاستدراک، لیکن جو ہے وہ استدراک کے لیے آتا ہے. وہو منع السامع من فهم الشیء غیر مقصود، اور استدراک کا معنی یہ ہے کہ سامع جو سننے والا ہے اس کو اس چیز کے سمجھنے سے روکنا ہے کہ جو مقصود نہ ہو. ولیت تدل علی تمنی حصول الخیر، اور لیت جو ہے یہ دلالت کرتا ہے خبر کے حصول پر، علی تمنی حصول الخبر، کہ کاش یہ خبر حاصل ہو جاتا. ولعل تدل علی رجاء وقوعہ، اور لعل جو ہے یہ دلالت کرتا ہے کہ وقوع کی آرزو پر، کہ یہ خبر کا واقع ہونا، کاش یہ خبر واقع ہو جاتا. وتمنی یکون عادۃ لامر بعید الحصول، تمنی جو ہے، تمنی یعنی لیتا جس کے لیے استعمال ہوتا ہے، وہ عادتاً یعنی ایک ایسی چیز کے لیے استعمال ہوتا ہے کہ جس کا حاصل ہونا بعید ہوتا ہے، یعنی بہت مشکل ہوتا ہے کہ وہ حاصل ہو جائے. اما الرجاء فیکون عادۃ فی الامور القریبۃ الوقوع، رجا جو ہے، جو آدمی آرزو رکھتا ہے، وہ عادتاً ان امور میں ہوتا ہے کہ جو قریبۃ الوقوع ہوتے ہیں، کہ جن کا ہونا قریب ہوتا ہے، یعنی ممکن ہو کہ وہ واقع ہو جائے. بہرحال قاعدہ یہ ہے کہ ان اور انا اور کأن اور لیکن اور لیتا اور لعل یہ تدخل علی المبتدا والخبر، مبتدا اور خبر پر داخل ہوتے ہیں. فتنصب المبتدا ویسمى اسمها، یہ مبتدا کو منصوب کر دیتے ہیں اور وہ اس کا اسم کہلایا جاتا ہے. وترفع الخبر ویسمى خبرها، اور یہ خبر کو مرفوع کر دیتے ہیں اور وہ اس کا خبر کہلایا جاتا ہے. تمرینات: بین کل اسم و خبر لان و اخواتها فی العبارات الآتیہ، ان اور اخوات ان کا اسم اور خبر بتاؤ کہ کون سا اسم ہے اور کون سا خبر ہے آنے والی عبارتوں میں. لعل التفاح کثیر، شاید کہ سیب زیادہ ہے. لیت البلید مجتہد، کاش کے کن ذہن آدمی مجتہد ہوتا ہے، یعنی محنتی ہوتا. لعل التاجر رابح، شاید کہ تاجر کمانے والا ہے. ان النظافۃ واجبۃ، بے شک نظافہ یعنی ستھرائی، صفائی واجب ہے. وجدت ان العقرب میتۃ، میں نے دیکھ لیا کہ بچھو
مرا ہوا ہے۔ امتنع المطر لیکن السحاب کثیر، بارش تو رک گئی لیکن بادل بہت زیادہ ہے۔ ادخل ان علی کل جملۃ من الجمل الآتیہ، یہ دوسرا تمرین ہے کہ ان کو داخل کر لو ہر جملے میں آنے والے جملوں میں۔ وشکل آخر کل کلمۃ فیہا، ہر کلمے کی تشکیل بھی کر لو۔ النجوم ملامعۃ، کہ ستارے چمک رہے ہیں۔ الحذاء ضیق، جوتے تنگ ہیں۔ السیارۃ سریعۃ، کہ گاڑی تیز ہے۔ البعوض کثیر، مچھر بہت ہے۔ الشتاء مقبل، کہ موسم شتاء جو ہے سردی کا موسم یہ آنے والا ہے۔ الماء قدر، کہ پانی گدلا ہے یعنی صاف نہیں ہے۔ ادخل لیت علی کل جملۃ من الجمل الآتیہ واشکل آخر کل کلمۃ فیہا، لیتا کو داخل کر لو ہر جملے میں آنے والے جملوں میں اور ہر آخر کلمے کی تشکیل بھی کر لو۔ الدراہم کثیرۃ، کہ دراہم زیادہ ہیں۔ الشارع واسع، سڑک وسیع ہے۔ البطۃ سمینۃ، بطخ جو ہے وہ موٹی ہے۔ العطلۃ قریبۃ، عطلہ یعنی چھٹی قریب ہے۔ البحر ہادئ، سمندر بالکل پرسکون ہے۔ البائع امین، بیچنے والا امانت